ایک طرف اسٹیٹ پاور ہے، ایک طرف اسٹریٹ پاور ہے۔ حل یہی ہے کہ عمران خان کو نکالنا ہے، اور مطالبہ بھی یہی ہے کہ عمران خان کو نکالنا ہے۔ عمران خان کو نکالنے کے حوالے سے، یعنی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ امریکہ میں ایک جو بائیڈن حکومت ہے، ایک ٹرمپ حکومت ہے۔ جو بائیڈن جو ابھی ختم نہیں ہوئی کیونکہ ٹرمپ نے ابھی حلف نہیں لیا، تو وہاں بھی اسی حوالے سے ڈیبیٹ جاری ہے، وہاں بھی اسی حوالے سے بات چیت جاری ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ محکمہ جو خارجہ ہے امریکہ کا وہ کیا کہتی ہے، اور اس کے بعد جو ٹرمپ کے جو ایلچی مقرر ہوئے ہیں رچرڈ گرینل، کل عمران ریاض نے کہا کہ صرف ایک نعرہ لگانا باقی رہ گیا ہے، باقی رچرڈ گرینل نے ہر بات کر دی ہے۔ وہ نعرہ ہے تیرا یار میرا یار قیدی 804۔ رچرڈ گرینل نے اس جو ٹویٹ کی گئی اس کا جواب دیا، اور اس جواب میں کیا کہا، اور پھر جو امریکہ کے نئے آنے والے وزیر خارجہ ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں ان ڈکٹیٹرز کے کردار پہ، اور وہ کیا کہتے ہیں جمہوری حکومت کے حوالے سے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سو کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان میں جو ملٹری کوڈ پہ جو عام پاکستانیوں کو جو سزائیں دی گئیں، جو کسی کو 10 سال، کسی کو 9 سال، کسی کو 8 سال، کسی کو 6 سال، کسی کو 2 سال قید کی سزا سنائی گئی، اس کی مذمت صرف پاکستان میں نہیں ہوئی بلکہ برطانوی پارلیمنٹ میں، بلکہ اس کے علاوہ میں اگر آپ کو بتاؤں یہ برطانوی پارلیمنٹ میں، یورپی یونین میں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ امریکہ تک پہنچ چکا ہے۔ اور پھر آپ کو میں اگر بتاؤں شارٹلی امریکہ کا، تو آپ کو سب کو پتہ ہوگا امریکہ کے کہنے پہ پاکستان میں بھی جنگیں ہوئیں، وزیرستان میں بھی آپریشن ہوئے، امریکہ کے کہنے پہ افغانستان میں جو ہوا، پاکستان کی جگہ دی گئی، ہوائی اڈے کے لیے جگہ دی گئی، جو چیزیں ہوئیں، بیک گراؤنڈ تو سب کو پتہ ہے کہ امریکہ کی پاور کیا ہوتی ہے۔ ایک ہی شخص تھا جس نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا، اور پھر اس شخص کو جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن اب وہاں حکومت چینج ہو چکی ہے، تو وہاں سے بھی رد عمل سامنے آ رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے رہنے والے صرف پاکستانی نہیں بلکہ اوورسیز پاکستانی بھی عمران خان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح پاکستان میں رہنے والے کرتے ہیں۔ اب میں بات کر رہا تھا ملٹری کوڈ کے حوالے سے، تو ملٹری کوڈ کے حوالے سے یورپی یونین نے، اس کے علاوہ برطانوی پارلیمنٹ نے اس چیز کی مذمت کی، اور پھر ساتھ یہ بھی مطالبہ کیا کہ پاکستانیوں کو انصاف دیا جائے، اور یہ چیز امریکہ تک پہنچ چکی۔ اور امریکہ جو محکمہ خارجہ ہے، ترجمان جو ہے محکمہ خارجہ، وہ لکھتے ہیں کہ امریکہ کو پاکستان میں 9 مئی کیسز کے جو 25 افراد کو فوجی عدالتوں میں سزا دی گئی ہے اس پر تشویش ہے، اور ساتھ وہ یہ بات کرتے ہیں، ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی حکام سے منصفانہ ٹرائل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ یہ ٹویٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو بائیڈن کی حکومت ہے، اور جو بائیڈن 20 کو جا رہی ہے یہ حکومت، پھر ٹرمپ حکومت آ جائے گی، پھر سارا نظام ٹرمپ کا آ جائے گا۔ سو جاتے جاتے یہ ہمدردی سمیٹنا چاہتے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں اللہ جانے، لیکن جاتے جاتے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے یہ ٹویٹ کی گئی ہے، اور وہ یہ ٹویٹ کی گئی ہے کہ پاکستان میں 9 مئی کی کیسز میں جو ملٹری کورٹ میں سزائیں دی گئی اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، اور ساتھ انصاف کا مطالبہ کیا گیا ہے، منصفانہ ٹرائل کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے جواب میں رچرڈ گرل، جنہیں ٹرمپ نے اپنا ایلچی مقرر کیا ہے، انہوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بہت دیر ہو رہی ہے، یہ بہت کم اور بہت کمزور ہے۔ یہ رچرڈ گرل یہ جواب دے رہے ہیں کہ بہت دیر ہو چکی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ لیٹ آئے ہیں آپ نے پہلے جو کچھ کیا وہ سب کو پتہ ہے، آپ کو اب بہت دیر ہو رہی ہے، اور یہ جو آپ نے لکھا ہے یہ بہت کم ہے اور بہت ہی کمزور ہے، جو آپ نے یہ ملٹری کوڈ پہ منصفانہ ٹرائل کی اپیل کی ہے۔ اور ساتھ وہ کہتے ہیں اسپیک نارملی، اور ساتھ ہی میں وہ لکھتے ہیں فری عمران خان۔ فری عمران خان کا نعرہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ امریکہ میں بھی لگ رہا ہے، اور یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ ٹرمپ کی 20 کو حکومت آ رہی ہے، اس کے بعد ٹرمپ کی طرف سے پریشر آ جائے گا یا ٹویٹ آ جائے گی، اور جب ٹرمپ کی طرف سے آ گیا تو کوئی بھی ان میں سے، اس حکومت میں بیٹھے لوگوں سے، ان اداروں میں بیٹھے لوگوں سے کوئی شخص اتنی اخلاقی جرأت نہیں رکھتا کہ وہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہے، وہ اس پہ تنقید کرے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستان کے اب جو وزیر خارجہ ہیں،
اب جو پاکستان کے وزیر دفاع ہیں، وزیر خارجہ تو سب کو ہی پتہ ہے، وزیر دفاع کی میں بات کر رہا ہوں، وزیر دفاع خواجہ آصف، وہ یہ کہہ چکے ہیں، میڈیا پہ کہہ چکے ہیں کہ ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں، اور پھر وینٹیلیٹر پہ رہنے والا کب اتنی جرت رکھتا ہے کہ وہ ان کو جواب دے؟ کیونکہ ابھی رچرڈ گریل نے ٹویٹ کی ہیں، کیا ان میں کسی بھی نون لیگی ایم این اے، وزیر، نون لیگی کسی عہدے دار کی اتنی جرت ہے کہ اس پہ جا کے کہے ایبسلیوٹلی ناٹ، اپنے کام سے کام رکھیں؟ بالکل نہیں یہ کر سکتے، کیونکہ یہ ڈمی حکومت ہے، یہ فارم 47 کی حکومت ہے، اور ان کو اپنی اوقات، اپنی ویلیو کا پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ عوام نہیں ساتھ۔ اب جس انسان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے اس کا نام ہے عمران خان، جس انسان کے پاس اسٹیٹ پاور ہے اس کا نام عمران خان ہے۔ عمران خان کے ساتھ اسٹریٹ پاور بھی ہے، اسٹیٹ پاور بھی ہے۔ عمران خان کو اوورسیز پاکستانی بھی اسی طرح سپورٹ کرتے ہیں۔ سو سمجھے کہ اب انٹرنیشنل پریشر آ رہا ہے، اور بہت ہی تیز، بہت ہی زبردست پریشر آ رہا ہے، اور یہ جو انٹرنیشنل پریشر ہے اس سے ان کی پھٹ رہی ہے۔ پھٹ کس طرح رہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جویل لطیف صاحب، ابھی چینجنگ ہونی ہے، کیونکہ 20 کو حلف اٹھایا جانا ہے، ابھی تبدیلیاں آئیں گی۔ جویل لطیف صاحب کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو باہر نکالنا ہے تو حکومت کو اندر ڈال دو، یعنی وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں جویل لطیف صاحب کہ اگر آپ عمران خان کو باہر نکالنے جا رہے ہیں تو بہتر ہے حکومت کو اندر ڈال دیں، کیونکہ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ عمران خان جب باہر آئے گا، آ کے ان کی حکومت کو تو وہ گرائے گا ہی گرائے گا، اور ساتھ ان کو بھی اندر ڈالے گا اور پوچھے گا ہاں جی اب بتائیں۔ سو عمران خان کیونکہ وہ جیل سے طوفان بند کیے گا، جیل سے ایک شیر تو وہ بن چکا ہے، شیر تو وہ پہلے ہی تھا، لیکن جیل سے ڈیفرنٹ عمران خان باہر آئے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو دو منتخب صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے نامزد وزیر خارجہ یہ کہتے ہیں کہ فوجی ڈکٹیٹر امریکہ کے اصلی دشمن ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، یا آپ ویڈیو بھی سن سکتے ہیں۔ Here's why. These dictators were no friends of America. Let me give you an example in Egypt, where people now say, well, this stuff didn't happen when Mubarak was there. No, it happened, but in a different way. Let me tell you the deal Mubarak and other dictatorial leaders in the regions cut with extremists. Here's the deal they cut with extremists. As long as you don't do anything against us, you can do anything you want anywhere in the world. Conduct all the terrorism you want. Attack Americans, blow up a train in Spain, do whatever you want. Just don't do it here. If you do it in your country, if you do it in our country, we'll cut your head off. If you do it somewhere else, that's not our business. That's the deal these dictators cut with extremists. And it's not a coincidence that there were Egyptians involved in the 9/11 plot. And these were not Egyptians that came from poor families. They came from prominent and distinguished families in Egypt. Which leads me to the second point. These dictators allow anti-Americanism. Because imagine if you lived in a dictatorial country. You're not allowed to protest the government. You're not allowed to protest your leaders. There are only two things you're allowed to protest: America and Israel. And so that's what everybody does. It's almost a release valve for frustrations. And then they've got a state-controlled media that feeds into anti-Americanism. Do you know that there are media outlets in Egypt under Mubarak and even now that tell the people in Egypt that in America denying the Holocaust is a crime? Denying the Holocaust is dumb, it's outrageous, but it's not a crime in America. And yet they spread these lies, these anti-American lies through the region. Of course there are people in the region that hate us, because our so-called dictatorial friends and allies have allowed anti-Americanism to grow and be fostered, because it helped them hold on to power. So these dictators were not good for the region and not good for America. And the choice should not be between dictators and democracies. The second fallacy is, well, we'll just have an election, everything will be better. That's not true either. Democracies can elect people that don't like us too. So this is not an easy issue to confront. But disengaging from the region is not the solution. کہہ رہے ہیں کہ فوجی ڈکٹیٹرز امریکہ کے اصلی دشمن ہیں، کیونکہ وہ امریکہ کے نام پر اپنے عوام کے خلاف ظلم کرتے ہیں، جس سے امریکہ کے خلاف، امریکہ کے لیے نفرت پھیلتی ہے، نفرت بڑھتی ہے۔ اور وہ مزید کہتے ہیں کہ اس لیے ہمیں ڈکٹیٹرز کی بجائے جمہوری لیڈرز کو سپورٹ کرنا ہوگا جنہیں عوام کی سپورٹ حاصل ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو آنے والے وزیر خارجہ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈکٹیٹرز کی بجائے جمہوری لیڈرز کو سپورٹ کرنا ہوگا جنہیں عوام کی سپورٹ حاصل ہو۔ اور یہ پاکستانیوں سن لو،
یہ امریکہ کا اگلا وزیر خارجہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو پاکستانیوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا، اوورسیز پاکستانیوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا، اب آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔